السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی قصہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب پتہ چلا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راست گوئی، امانت اور مکارم اخلاق کا علم ہوا تو انہوں نے ایک پیغام کے ذریعے پیشکش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال لے کر تجارت کے لیے ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام تشریف لے جائیں۔ وہ دوسرے تاجروں کو جو دیتی ہیں اس سے بہتر اجرت آپ کو دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشکش قبول کر لی۔ ان کا مال لے کر ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام تشریف لے گئے۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام سے مکہ المکرمہ جب واپس آئے اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب اپنا مال میں ایسی امانت و برکت دیکھی جو اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی، ادھر ان کے غلام میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شیریں اخلاق، بلند پایہ کردار، موزوں انداز، فکر راست گوئی اور امانت دارانہ طور طریقے کے متعلق اپنے مشاہدات بیان کیے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنا گم گشتہ مطلوب دستیاب ہو گیا۔ اس سے پہلے بڑے بڑے سردار اور رئیس ان سے شادی کے خواہاں تھے، لیکن انہوں نے کسی کا پیغام قبول نہ کیا تھا۔ اب انہوں نے اپنے دل کی بات اپنی سہیلی نفیسہ بنت منبہ سے کی اور نفیسہ نے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفت و شنید کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے اور اپنے چچاؤں سے اس معاملے میں بات کی۔ انہوں نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا سے بات کی اور شادی کا پیغام دیا۔ اس کے بعد شادی ہو گئی۔ نکاح میں بنی ہاشم اور روئے سائے مضر شریک ہوئے۔ یہ ملک شام سے واپسی کے 2 ماہ بعد کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر میں 20 اونٹ دیے۔ اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال تھی اور وہ نسب و دولت اور سوجھ بوجھ کے لحاظ سے اپنی قوم کی سب سے زیادہ معزز اور افضل خاتون تھی۔ یہ پہلی خاتون تھی جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی اور ان کی وفات تک کسی دوسری خاتون سے شادی نہیں کی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابراہیم کے علاوہ ساری اولاد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے ہے۔ تمام اولاد انہی کے بدن سے تھی۔ سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے اور انہی کے نام پر آپ کی کنیت ابو القاسم پڑی، پھر زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور پھر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور عبداللہ بھی پیدا ہوئے۔ عبداللہ کا لقب طیب اور طاہر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب بچے بچپن ہی میں انتقال کر گئے، البتہ بچیوں میں سے ہر ایک نے اسلام کا زمانہ پایا، مسلمان ہوئی اور ہجرت کے شرف سے مشرف ہوئی، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سوا باقی سب کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ہو گیا۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے 6 ماہ بعد ہوئی۔